بن یار نبی دے یاراں دا، 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 جے شک ہووی تاں جل مدینے، شک ہووی تاں جل مدینے، ویکھ سجوت مزاراں دا، بن یار نبی دے یاراں 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 دا۔ رب سائیں جے دے شان ودھاوے، رب سائیں جے دے شان ودھاوے، آپ نبی دے نال سماوے، سے میری زور پہ لاوے، پیار نہیں چھٹدا پیاراں دا، بن یار نبی دے یاراں 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 دا۔ دوسرا شعر، ویری سڑدے سڑدے رس، سبحان اللہ، اینٹی بائیوٹک ہے یہ، ایک ایک شعر پورا پورا کیپسول ہے۔ خان صاحب نے لکھا ہے، میں کہتا ہوں کہ خان صاحب کی تربیت کرنے والے قاضی مظہر صاحب رحمہ اللہ تعالی، علامہ خالد محمود صاحب، علامہ دوست محمد قریشی، مولانا عبدالستار توسوی، مولانا سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری، اور پاکستان میں عظمت صحابہ پہ جن لوگوں نے علمی طور پہ کام کیا ہے وہ بھی یہی ہے۔ تو آنکھیں بند کر کے پورا کلام پڑھیں ان کا، کہیں آپ ہاتھ رکھ کے نہیں بتا سکتے کہ یہاں کمزور شعر ہے، نہ وزن شعری کے اعتبار سے نہ عقیدے کے اعتبار سے، اور یہ سہولت آپ کو کسی اور کے کلام میں نہیں ملتی عام طور پہ۔ تو خان صاحب کیا لکھتے ہیں، ویری سڑدے سڑدے رس، ویری سڑدے سڑدے رس، غم دیاں آہی بھر دے رس، نمبر والے نمبر لے گئے، نمبر والے نمبر لے گئے، زور نہیں چلدا بیچاراں دا، بن یار نبی دے یاراں 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 دا۔ تیسرا شعر، توڑ دے ساتھی توڑ پوچھے سن، بلکہ توڑ دے ساتھی اج بھی نالن، توڑ دے ساتھی اج بھی نالن، پہ لگی آدھی لاج نو پل، پیر علی نے نال سوایا، جوڑا خدمت گاراں دا، بن یار نبی دے یاراں دا، بن یار نبی دے یاراں دا۔ چوتھا شعر، توڑ دے ساتھی توڑ پوچھے سن، وہ تا پوچھے سن نا، تو تُسا پچے سو، شعر پچے سن، ذرا اچھی آواز نال کہو سبحان اللہ، اور اچھی آواز نال، توڑ دے ساتھی توڑ پوچھے سن، توڑ دے ساتھی توڑ پوچھے سن، انگلیاں نپ کے جنت ویسے، نال نبی دے سیر کرے سے، جنت دے گلزاراں دا، بن یار نبی دے یاراں دا، بن یار نبی دے یاراں دا۔ نام عمر دا دلوں بھایا، نام عمر دا دلوں بھایا، آپ
عظمت بڑیا فاتح ملک ہزاراں دا بڑیا نبی دے یاراں دا ذکر صحابہ ورد بنایا ذکر صحابہ ورد بنایا ذکر صحابہ ورد بنایا وچ خدام دے نام لکھایا نام دا کمتر سخن دا پڑتر لڑ پڑے لجداراں دا بڑیا نبی دے آخر میں ایک دفعہ سارے مل کر کہہ لیں بڑیا نبی دے یاراں دا بڑیا نبی دے یاراں دا بڑیا نبی دے یاراں دا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تہہ دل سے شکر گزار ہوں تحریک اہل سنت، تحریک خدام اہل سنت اور بالخصوص برادر مکرم حضرت مولانا محمد فاروق حیدری صاحب دامت برکاتہم کا کہ ان کے حکم پر الحمدللہ آج پہلی مرتبہ مجھے یہاں آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا جو لب لباب ہے کہ ہم سب کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت، سچی اور سچی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں عطا فرمائے عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ۔ چونکہ ابھی لمبی فہرست ہے جو حضرات انشاءاللہ تعالیٰ کلام پڑھیں گے، مولانا فاروق حیدری صاحب نے مجھے آدھے گھنٹے کا وقت دیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے اندر میں چند ایک کلام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے ایک بار۔ اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، بہت ہی بڑے شاعر تھے ہندوستان کے جناب راحت اندوری، ان کا یہ قطعہ ہے، میں آغاز میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، محبت کے ساتھ سنیے گا۔ اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے، اندھیرے اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکے زمانے میں، درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے، درود پڑھیے
کہ ہر سمت روشنی ہو جائے در حبیب واپسی کے وقت دعائیں مانگی کہ ایک اور حاضری ہو جائے دعائیں مانگی کہ ایک اور حاضری ہو جائے آغاز کرتا ہوں ایک کلام کے ساتھ کلام لکھا ہوا ہے ہمارے ساہیوال کے شاعر ہیں آپ نے نام یقیناً سنا ہوگا حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی ان کے چھوٹے بھائی پروفیسر میاں محمد افضل صاحب کا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا مولانا فاروق صاحب آپ کی اجازت سے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا یہ گھر کے اندر آپ کی ہمت بڑھاتی تھیں آپ کو تسلی دیتی تھیں آپ کی غم خار تھیں اور باہر تھے جناب ابو طالب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو اس سال کو اللہ کے نبی نے عام الحزن قرار دیا غم کا سال اور پھر آپ نے طائف کا سفر کیا کہ وہاں دو بڑے قبیلے ہیں ان کو جا کے دعوت دو ممکن ہے وہ ایمان لے آئے تو دعوت کا کام جو ہے میرے لیے آسان ہو جائے لیکن ان بدبختوں نے جو کیا وہ بھی آپ سب جانتے ہیں تو پھر آپ حج کے موقع پر مختلف قبائل سے بات کرتے ہیں توجہ ایمان آپ کا تازہ ہوگا اگر یہ بات آپ پوری توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں گے پھر میں کلام تک انشاءاللہ پہنچوں گا تو آپ نے مختلف قبائل کو دعوت دی لیکن کوئی قبیلہ بھی آپ کو ساتھ لے جانے پر تیار نہیں ہوا چونکہ وہ کہتے تھے کہ آپ کو ساتھ لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ پورے عرب سے جنگ وہ ہم نہیں کر سکتے چلتے چلتے یہی بات اہل مدینہ کے کانوں تک بھی پہنچی انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے چلیں تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی میں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ تو یہ بلال ہے سہیب ہے عمار ہے یہ سارے غریب مسلمان ہیں کیا تم ان کی حفاظت کر لو گے تو اہل مدینہ نے عرض کیا کہ آقا ہم ان کی ایسے حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنی بچوں اور اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں آپ تشریف لائیے ایک آدمی وہاں بیٹھا تھا بہت سمجھدار اس نے کہا جی چھوٹی سی میری گزارش ہے آپ سے میرا ایک سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے کہا کہ میرا آپ سے ایک سوال ہے آپ نے پوچھا کیا اس نے کہا کہ جی اگر ہم آپ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور آپ کی حفاظت کرتے ہیں کل کلاں آپ کی قوم ایمان لے آتی ہے مکہ والے مسلمان ہو جاتے ہیں تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے اس کا سوال سنیے گا وہ کہتا ہے اگر مکہ والے ایمان لے آتے ہیں تو آپ ہمیں چھوڑ کر واپس تو نہیں آئیں گے تو جو لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب میں ارشاد فرمائے اور مولانا ادریس کاندھوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو نقل کیا وہ اہل مدینہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے قیامت تک کے لیے کافی ہے آپ نے ان سے فرمایا کیسی بات کرتے ہو تمہاری جان میری جان ہے اور میری جان تمہاری جان ہے میں تمہیں چھوڑ کر واپس نہیں ہوں وعدہ ہو گیا اب اگلی تاریخ یہ ہے کہ 10 سال تک انصار مدینہ نے اللہ کے نبی کی اور آپ کے ساتھیوں کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو گیا اور اللہ کا رسول بھی ان سے راضی ہو گیا اور وہ وعدہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ کر واپس نہیں جاؤں گا کہیں بھی میں آپ سے پوچھتا ہوں
اور وہ وعدہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، آج بھی اللہ کے نبی کہاں آرام فرما ہے؟ اتنی آہستہ آواز سے نہیں، کہاں آرام فرما ہے؟ اور بلند آواز سے، کہاں آرام فرما ہے؟ مدینہ میں۔ آپ سے سوال ہے، اگر اللہ کے نبی مدینہ طیبہ کے علاوہ کہیں اور آرام فرما ہو تو ہم مدینہ کا نام بھی لاتے زبان پہ؟ نہیں۔ مدینہ سے ہمیں عقیدت ہے، مدینہ ہمارے دل کی دھڑکن میں بستا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہاں سے شاعر نے آغاز کیا۔ کیا وجہ ہے؟ محبت کے ساتھ آپ کے مسکراتے اور چمکتے دمکتے چہروں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے گا کلام، اور میں کوشش کروں گا کلام کے درمیان کہیں بھی بریک نہ ہو۔ محبت کے ساتھ ملاحظہ کیجیے گا مدینہ سے ہم کیوں محبت کرتے ہیں، کیوں ہمارے دل میں بستا ہے، عقیدت کی وجہ کیا ہے؟ سنیے گا، اس وجہ سے کہ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، کہیں مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مضطر ٹھہر جایا، دل مضطر ٹھہر جایا، تیرے غم خار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، کہیں مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ، مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ، یہاں پر سب جہانوں کے، یہاں پر سب جہانوں کے بڑے سردار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، کہیں مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، جہاں پر دونوں یار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، کہیں مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں،
سید ابرار رہتے ہیں، کہیں یہ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، جو کالا ناگ ڈنگ مارے ہٹائے نا، جو ایڑی کو نبی کے ساتھ روزے میں، نبی کے ساتھ روزے میں وہ پہرے دار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، زمین پر ٹکڑا جنت کا نبی کا روضہ انور، اسی روضے میں تم دیکھو عمر جرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ۔ وادی مہران کی ایک خوبصورت اور بڑی مضبوط اور توانا آواز جناب وقار عمر ڈنگراج صاحب، ماشاءاللہ ہماری اس محفل کا حصہ بنے ہیں، ان کو آپ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ راضی ہوں؟ ماشاءاللہ۔ تو ایک کلام میں نے اپنے وعدے کے مطابق بغیر رکے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، ہاں جی، اور آپ نے بھی ماشاءاللہ خاموشی کا حق ادا کر دیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ میرے خیال جگہ غلط ہوگی، بزرگوں کو اتنے ہونا چاہیے ہے نہیں؟ ہاں جی ماشاءاللہ، اللہ پاک سلامت رکھے۔ ایک تو ہے چکوال دے وچ ٹکرتے سارے مجاہد ہی نے، اور ڈر بھی بڑا لگتا ہے۔ فاروق حیدری صاحب تو لے کے آخری بندے تک ٹوٹلی مجاہد ماشاءاللہ، لیکن تھوڑی گستاخی نہیں کر سکتا، میں تو نہیں کر سکتا کم از کم۔ بہرحال کلام جو ہے وہ میں نے، چونکہ میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ آدھا گھنٹہ ہے، جس میں سے الحمدللہ کوئی 15 منٹ تو تسی بولو، تسی چپ نہ رہو، کوئی گل کرو۔ تو ملاحظہ فرمائیے، ایک بہت ہی خوبصورت کلام، ایک نعرہ وہ آپ میرے ساتھ مل کر لگائیں گے، 3 شعر، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر شان صحابہ پہ 1-2 کلام پڑھوں گا میں محبت کے ساتھ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، سو جاؤ ذرا تھوڑا جا آہستہ کو، سبحان اللہ، نظر نہ لگ جائے تو۔ اب نعرہ میرے ساتھ مل کر لگانا، یہ خاص طور پہ جو آگے والی لائن ہے نا، بس آج آپ بھول جائیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ اب ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور آپ دیکھ کے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیے گا، اور پھر میرے ساتھ مل کر کہیے گا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان
صلی اللہ محمد ہمارے بڑی شان والے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں اس کمل پوش کے میں قربا سیرت بھی ہنسی صورت بھی ہنسی کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے اس بات سے اندازہ کر لو آغاز ہے ان کی منزل کا رک جائے جہاں جبریل امی کٹ جائے گے ان کی حرمت پر مٹ جائے گے ان کی عزت پر وقت آیا تو دنیا دیکھے گی اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں یہ میرا قلم یہ میری زبان اوصاف کرے کیا تیرے بیاں صدیق نے سچ فرمایا ہے خلق اس کا ہے قرآن مبین محمد ہمارے بڑی شان والے خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے مدثر کہے اور مزمل پکارے وہ نور خدا دو جہاں کے اجالے محمد ہمارے ماشاءاللہ کوئی گالی کوئی مسئلہ ہی نہیں یہ ماشاءاللہ وقار بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ظفر بھائی بھی آنے والے ہیں وہ انشاءاللہ یہ ہماری بزم حسان کے الحمدللہ ساتھی ہیں تو اگر آپ میری وجہ سے میری مطلب باری پہ نہیں بھی بولیں گے تو مجھے کوئی رنج نہیں کیونکہ کسر وہ نکالیں گے انشاءاللہ تعالی محبت کے ساتھ جو بول سکتے ہیں وہ بول لیں محبت کے ساتھ محمد ہمارے والے محمد ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ محمد ہمارے شان والے جب آئے زمین پہ محمد ہمارے فلک نے بچھائے زمین پر ستارے فلک نے بچھائے زمین پر ستارے اٹھے سر زمین اٹھے سر زمین عرب سے نعرے محمد ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ محمد ہمارے بڑی شان والے وہ عاشور کا دے محمد کا قربا جو مقتل میں دین کو
کو لہو دے رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ ویسے مجھے اس بات کی چکوال میں ضرورت نہیں ہے کرنے کی، قاضی صاحب نے یہاں جو ماشاءاللہ عقائد سے گرد جھاڑی ہوئی ہے، کیا کہنے اس کے، لیکن ایمان کی تازی کے لیے بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ میں اس واقعے کی مثال نہیں ملتی کہ ایک ہی خاندان کے ایک ہی دن میں 18 افراد ذبح کر دیے جائیں، جس میں 1.5 سال کے بچے سے لے کر 57 برس کے بوڑھے تک کے لوگ شامل ہوں، اس کی کہیں مثال نہیں۔ اور یہ خاندان کس کا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کو آپ نے اپنے کندھوں پہ بٹھا کر سواری کروائی، اپنی زبان ان کو چسوائی، وہ خاندان ہے۔ تو میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور اپنے ایمان کی تازی کے لیے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں ہمارے جنت کے کیا ہیں؟ سردار ہیں۔ تو کس کس کا ارادہ ہے جنت میں جانے کا؟ سب کا ارادہ ہے نا انشاءاللہ؟ تو جنت میں جائیں گے تو سردار کون ہوں گے؟ حسن و حسین۔ تو بھائی ہمارے جب یہ سردار ہے تو کسی سے صلح کر لیں تو ہماری بھی اس سے صلح ہے، اور اگر سردار کسی سے لڑائی کر لیں تو ہماری بھی اس سے۔ ہمارے سردار حضرت حسن نے صلح کی ہے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ہماری بھی ان سے صلح ہے، اور ہمارے دوسرے سردار حضرت حسین نے لڑائی کی ہے یزید سے، تو ہماری بھی اس سے۔ سن کے فرمان نبی میں تو بہت چین سے ہوں، واہ جی واہ، سن کے فرمان نبی میں تو بہت چین سے ہوں، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، سبحان اللہ۔ کیوں میرا موازنہ کرتے ہو یزید پلید سے، کیوں میرا موازنہ کرتے ہو یزید پلید سے، میں سبت نبی سید کونین سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو جس سے ہمارے سردار صلح کر لیں ہماری اس سے، اور جس سے لڑائی کر لیں ہماری اس سے جنگ۔ آہستہ بولتے ہو، لڑائی ہے نا؟ ہاں جی، بس یہی بات میں آپ سے کہلوانا چاہتا تھا، اور مجھے یہ بھی اطمینان تھا کہ آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب یہ میں آخری شعر پڑھ رہا ہوں، اس کا محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے۔ وہ عاشور کا دل محمد کا قلبہ جو مقتل میں دین کو لہو دے رہا تھا، یہ کہہ کے سینوں، یہ کہہ کے سینوں پہ کھائے ہیں بھالے محمد ہمارے بڑی شانوا۔ آخر تک سب بولے آخری دفعہ مل کر، محمد ہمارے بڑی شانوا، لے صلی اللہ محمد ہمارے بڑی شانوا۔ سبحان اللہ۔